بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ خبر شامل کرتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں کراچی سٹی کے مختلف سطح کے ذمہ داران کے لیے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا کہنا ہے کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اب بھی مساجد میں نمازوں کے لیے نہیں آتی۔ ہمیں مساجد آباد کرنی ہے، صرف سوچ سے نہیں بلکہ عملی کوشش سے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نگران شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی سٹی کے تمام ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، UC وارڈ نگرانوں ذمہ داران کے لیے منعقدہ اجتماع سے بیان کرتے ہوئے کیا۔ نگران شورا نے اللہ پاک پر توکل سے متعلق گفتگو میں کہا کہ رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ نہ کرنا دنیا و آخرت میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ توکل کئی معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پر اس معاملے میں توکل، اس معاملے میں توکل، اس معاملے میں توکل، اعتماد کرنا، مگر خاص طور پر بعض علماء نے، بعض ہمارے بزرگوں نے توکل کی بعض باتوں کو رزق کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ رزق کے معاملے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا ہم توکل نہیں کر پاتے۔ آپ حدیث پاک غور سے سنیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ سب سے قوی ہو جائے، سب سے مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، قوی ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو چاہے کہ سب سے باعزت ہو جائے اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہے کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ پاک کے دستے قدرت میں۔ نگران شورا نے کہا کہ بعض لوگ وقت کی کمی کا بہانہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے معمولات دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت موجود ہے مگر فضول مشاغل میں ضائع کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ وقت کا نہیں بلکہ غفلت کا ہے۔ فضولیات سے بچیں، وقت کو عبادات، ذکر و درود یا دینی کتب کے مطالعے میں لگائیں۔ اللہ کے نیک بندے ذکر سے تازگی پاتے ہیں۔ اوریگا مارکیٹ، گلبرگ ٹاؤن، لاہور، پنجاب کی ایک دکان پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے شرکاء کو 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کا ذہن دیا اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں قائم اوریگا مارکیٹ میں نیکی کی دعوت عام کی گئی، جس میں تاجروں، دکانداروں، مارکیٹ کے صدر اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے، اپنی مارکیٹس، دکانوں، گلیوں، گھروں کو پرچموں اور برقی کمکموں سے سجانے، میلاد کی محفلیں سجانے، درود پاک کا ورد کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے عاشقان رسول کو دین متین کی خدمت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بھی بھرپور تعاون کرنے کا ذہن دیا۔ سری لنکا سے خبر دیں آپ کو، جہاں کولمبو فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کی برانچ قائم ہے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کا وزٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ تفصیلات محمد انس اتاری کی اس رپورٹ میں۔ سفر سری لنکا کے دوران رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے کولمبو کے فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کا وزٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس میں نیکی کی دعوت عام کی۔ جب ہم وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم and also said بسم اللہ والحمد للہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آج ہم فیضان ویکینڈ اسلامک اکیڈمی کولمبو میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ ایوری سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ ہماری کلاس یہاں ہوتی ہے۔ ناظرین کو بھی بتائیں classes are happening every Saturdays from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. for children, and alhamdulillah this class was started a few months ago. Alhamdulillah, all children, they are learning the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they are
respecting their parents and learning many things regarding Islam, alhamdulillah. And inshallah in Rabiul Awwal they are having a very big plan to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah all will celebrate the Milad inshallah. اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے اپنے تاثرات دیے اور فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کی بدولت حاصل ہونے والی دینی معلومات کے حوالے سے بتایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں، فیضان مدینہ کاٹگر پتنگا چٹاگونگ میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے مختلف سطح کے ذمہ دارانوں، مبلغین دعوت اسلامی سمیت دیگر عاشقان رسول کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے استقامت کے موضوع پر گفتگو کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کاٹگر پتنگا چٹاگونگ بنگلہ دیش میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے استقامت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے انہیں نیک اعمال پر عمل کرنے میں استقامت و مضبوطی پانے کی ترغیب دلاتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لاتے ہوئے 12 دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رکن شورا نے جشن ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے کلام کے اشعار پڑھتے ہوئے آمد مصطفیٰ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ جوش و جذبے سے منانے کا شرکاء کو ذہن دیا۔ سیشن کے اختتام پر رکن شورا نے رکت انگیز دعا بھی کروائی اور مناجات کے اشعار بھی پڑھے گئے۔ فیضان مدینہ کاٹگر پتنگا میں منعقدہ سیشن کے بعد عاشقان رسول نے رکن شورا سے ملاقات کی سعادت بھی پائی۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے 1 اگست سے ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقسام کے پودوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے شہر پتوکی کی مختلف نرسریوں سے مختلف اقسام کے پودوں کی خریداری کی گئی، جو 2 ٹرکوں کے ذریعے کراچی روانہ کیے گئے۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ سے نکل کر گلوبل بوائلنگ کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ ایسے میں زمین کا درجہ حرارت ناقابل حد تک برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے تاکہ درجہ حرارت میں کمی آ سکے۔ درخت جہاں ہمیں پرفضا ماحول فراہم کرتے ہیں، وہیں خوراک اور رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ لگاؤ درخت لگاؤ۔ دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے چند سالوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے زیادہ شجر کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پودا لگانا ہے اور اسے درخت بنانا ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے اور زمین کٹاؤ سے محفوظ رہتی ہے۔ درخت جہاں سرسبز و پرفضا ماحول فراہم کرتے ہیں، وہیں یہ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے سایہ اور رہائش بھی فراہم کرتے ہیں۔ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ۔ اس کے علاوہ یہ درخت انسانوں اور چرند پرند کو خوراک بھی مہیا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ لکڑی کی صنعت سے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ روزگار سے جڑا ہوا ہے، جس سے ملک کی معیشت کو بھی سہارا ملتا ہے۔ شجر کاری صرف ایک نیکی نہیں بلکہ یہ آئندہ نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ کم از کم ایک درخت ضرور لگائے اور اس کی حفاظت کرے تاکہ ہم ایک سرسبز، صحت مند اور خوبصورت معاشرہ بنا سکیں۔ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 1 اگست سے شجر کاری کا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ آپ بھی تعاون کیجیے اور FGRF کے اس مشن کو آگے سے آگے بڑھائیں۔
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں دعوت اسلامی کے تحت 1500واں جشن ولادت کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسلامی بھائیوں کی جانب سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ملاقاتیں اور اس کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، جس پر عاشقان رسول اپنی اچھی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر طارق علی اور سی پی او آفس ملتان پنجاب کے سیکیورٹی آفیسر راؤ صبور نے بھی اپنے تاثرات دیے۔ دعوت اسلامی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت کے سلسلے میں 1500 مساجد بنا رہی ہے۔ سلسلے میں ہم دعوت اسلامی کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ امیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب اور ان کی پوری جماعت اس مرتبہ جشن عید میلاد النبی کے 1500 سال پورے ہونے پر بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا، اور پاکستان میں جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی منائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے بھی 1500واں جشن ولادت کی مناسبت سے 1500 باکسز لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے ملتان میں قائم اسپائر کالج اور سپیریئر کالج میں پرنسپل سے ملاقات کی اور شعبے کا تعارف پیش کیا، ان کے ہمراہ باکسز بھی لگائے۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے 1500واں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں 1500 باکسز لگانے کی نیت کی۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے ملتان سودرن بائی پاس پر واقع اسپائر کالج اور چوک کمہارا والے کے قریب سپیریئر کالج کے پرنسپل سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا، جبکہ ساتھ ساتھ کالج کی حدود میں تحفظ اوراق مقدسہ کے باکسز نصب کیے۔ ان باکسز کا مقصد مقدس تحریروں کو محفوظ طریقے سے جمع کرنا ہے تاکہ انہیں احترام کے ساتھ ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل نے مدنی خبروں کو دیے گئے تاثرات میں دعوت اسلام کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی ہمیشہ سے بہت اچھے کام کر رہی ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج یہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں باکسز دیے ہیں جس میں جو مقدس کاغذات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک کا نام، ہمارے پیارے نبی کا نام یا کوئی بھی اسلامی حوالے سے جو مقدس نام ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ روٹین کے اندر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ کہیں نیچے پھینک بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ان کاغذات کو، ان صفحات کو ایک پراپر باکس میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو آج 2 باکسز انہوں نے انسٹال کیے ہیں ہمارے پاس، ایک ہماری بوائز برانچ میں اور ایک گرلز برانچ میں، اور میں ان پہ اس نیک کام پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس حوالے سے شعبہ اوراق مقدسہ کے ڈویژن ذمہ دار نے بتایا، مختلف کالجز، مختلف بینکس، ہاسپٹل کے باہر الحمدللہ ہم نے باکسز لگائے ہیں۔ تقریباً 250 نیو باکسز ہم نے لگائے ہیں۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ ملتان ڈویژن میں 1500 نیو باکسز لگا کر ہم بھی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد میں ایک سیشن منعقد کیا گیا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے علم دین کے فضائل پر گفتگو کی اور 1500واں جشن ولادت شان و شوکت سے منانے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مقامی ذمہ داران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اسلامی بہنیں بھی شریک ہوئیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے علم دین کے فضائل پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کر مختلف کورسز کے ذریعے اسلام کے بنیادی مسائل سیکھنے اور نماز کو درست کرنے کا ذہن دیا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو اس بار ربیع الاول شریف میں 1500واں جشن ولادت شان و شوکت سے مناتے ہوئے اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں سجانے اور خوب چراغاں کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے زیر اہتمام بلوچستان کے مختلف شہروں میں تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں کو 1500واں جشن ولادت بہترین انداز میں منانے کی ترغیب دی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے زیر اہتمام بلوچستان کے شہر کوئٹہ، ڈسٹرکٹ خوزدار اور ڈسٹرکٹ کلات میں قائم فیضان صحابیات میں مدرسات کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ذمہ داران و مدرسات نے شرکت کی۔ شعبے کے صوبائی نگران اسلامی بہن نے استاد کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر گفتگو کی اور مدنی قاعدہ، ناظرہ، تجویز
تجدید اور دیگر اہم امور پر رہنمائی کی. نیز شعبے میں زیادہ سے زیادہ مدارس المدینہ کھلوانے کے اہداف بھی دیے گئے. صوبائی مدارس اسلامی بہن نے مدرسات و دیگر اسلامی بہنوں کو 1500واں جشن ولادت منفرد انداز میں منانے اور فیضان میلاد مسجد بنانے سمیت شجرکاری مہم میں حصہ ملانے کی ترغیب دی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. آخر میں اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھی دیے گئے. ناظرین کو بتائیں دنیا کے مختلف ممالک سے مدنی خبر، جہاں الگ الگ مواقع پر بزنس، کمیونٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی اور دین متین کی خدمت کا ذہن دیا. مزید تفصیل سہیل اتاری کی اس رپورٹ میں. افریقی ممالک تنزانیہ، بینین اور سوازی لینڈ کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت اور ایثار ثواب کے سلسلے منعقد کیے گئے، جہاں مبلغین دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے بزنس، کمیونٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کے دوران نیکی کی دعوت عام کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی ترغیب دلائی. نیز گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا اور ایثار ثواب کا سلسلہ بھی ہوا. جبکہ سوازی لینڈ کے مقامی قبرستان میں حاضری دے کر مبلغین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول نے ایثار ثواب کے لیے دوار فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا. غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کے حوالے سے آپ کو بتائیں، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے بروز پیر 28 جولائی 2025 کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے لیے دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی فضیلت سے برکات حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے بروز پیر 28 جولائی 2025 کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا. غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت ہونے والی پانی تقسیم مہم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. اليوم 28 من شهر يوليو لعام 2025 من شمال قطاع غزة نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفير المياه الصالحة للشرب للنازحين والمنكوبين هنا في شمال قطاع غزة عبر مؤسسة FGRF. بارك الله في هذه المؤسسة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 31 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. میرے اعلیٰ حضرت حقیقت میں ایسے واقعات ان کی سیرت پہ پڑھتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کس طرح حسن اخلاق اور نرمی جو ان کی ہوتی تھی، کیا بات ہے مدینے کی. مثلا ایک بار ایک سید صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام، اور ایک روایت کے مطابق مرد جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا یا سونے کا زیور پہنے گا تو وہ مرنے کے بعد آگ بن جائے گا. تو بہرحال وہ شہزادے جو تھے سید زادے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. تو خیر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان سید صاحب سے فرمایا کہ شہزادے اگر آپ کرم فرمائیں اور یہ انگوٹھی مجھے عطا فرما دے تو بڑا کرم ہے. کیا اب وہ وقت کا مجدد اور ولی کامل انگوٹھی طلب کر رہا ہے تو کیسے جرت کر سکتا سامنے والا انکار کرنے کی. سید صاحب نے بسد شوق حاضر کر دی انگوٹھی اتار کے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سونے کی انگوٹھی سے کے وزن سے زیادہ سونے کا زیور بنوایا اور مسئلہ شرعی بھی لکھ دیا. مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، ایک انگوٹھی بھی ایسی کہ جو 4.5 ماچے سے کم وزن ہو. تو مسئلہ شرعی بھی لکھ دیا اور اس سید صاحب کے زوجہ محترمہ کے لیے وہ سونے کا زیور جو اس انگوٹھی سے زیادہ وزن کا تھا وہ مطلب بھیج دیا کہ یہ سونا جو ہے یہ عورت کو پہننا چاہیے، تو یہ میں آپ کی مطلب اہلیہ کو توفتاً پیش کرتا ہوں. اور انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے، یہ لکھ کر کتنا بہترین. اور سیدوں کا ادب بھی اس سے ظاہر ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کا ادب بہت کرتے ہیں. تو مزہ اس میں یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کا دل جیتے، دل جیتنے کی بات. اور دل جیتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو. تو دل جیتنے کا کتنا پیارا
معتبر مفت کا نسخہ ہے کہ کسی سے ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑے پیار سے آپ نے گفتگو کی، حسن اخلاق سے، تو اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرح دل جیتنے کا انداز نہیں پایا جاتا. رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا رضا رضا